السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم ان میں موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپا نیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں چلپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات میں سے تھے اور ان کی قوم نے چلپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، دوسرے پہ زاہد، تیسرے پہ بلال، چوتھے پہ والی، پانچویں پہ تقی اور چھٹے پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بقعہ نور میں رہا۔ 7 آسمانوں کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک کہ پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کے میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا۔ یوں رضوان جنت کی چابیاں بھی اسی ابلیس کے پاس آ گئیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک خزانچی رہا جنت کا۔ یہی وہ اعلیٰ ترین مقام تھا، یعنی کہ جنت کا خزانچی بننے کے بعد اس کے دل میں بادشاہت کی لالچ پیدا ہوئی۔ اس وقت ابلیس کے پاس 7 اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا۔ اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں یہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے، رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات کی مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی ان تمام معاملات سے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھتا رہا اور پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے مردود اور لعنتی ٹھہرا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا شیطان، مردود لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہ کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ پہلا سبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے وغیرہ لگاتے ہیں۔ مصوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر معمور ہے، جیسے لوگوں کے کان لگا کر سننا، لوگوں کے کان بھرنا۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ اس کے علاوہ داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضب ناک کرتا ہے۔ اور اعور، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ ذکنیور،
یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے اور بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پر برگلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کرنا یہ جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں۔ حاصل کلام یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پہ تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ ان ساری معلومات کا جو ماخذ ہے وہ صحیح بخاری باب الفتن و اشراط، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، شرح سیوطی، تفسیر کبیر امام رازی اور مستدرک للحاکم سے یہ تمام واقعات ماخوذ ہیں۔